اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عذاب کے کوڑے کو برسایا، ہم نے قوم عاد کے اوپر عذاب کے کوڑے کو برسایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کے اوپر ہواؤں کو مسلط کیا، اتنی تیز ہواؤں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اتنی تیز آندیاں چلی کہ وہ لوگ جو ہے تہس نہس ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک ہم نے اس کے اوپر ہوا کے عذاب کو مسلط کر کے رکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بارشیں نازل ہوتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آندیاں بھی آتی ہیں اور ہماری گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جو ہے پیڑ اور درختوں کو توڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سہم جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہوا کے ذریعہ عذاب کو مسلط نہ کر دیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روگردانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر عذاب کو مسلط کیا تھا۔ قوم عاد کو جو ہے ہوا وہ جس سے عذاب کو ان کے اوپر مسلط کرنے کے بعد تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ طاقتور قوم جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھا کرتے تھے، یہ طاقتور قوم جو اپنے آپ کے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو من اشد منا قوہ کر کے پکارا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور تو اور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا پہلوان تو اور کوئی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جب ہم نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا تو یہ وہ قوم جو اپنے آپ کے اوپر گھمنڈ کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو یہ لوگ عذاب کی بعد زمین کے اوپر کھجور کی سڑے ہوئے تنے کی طرف پڑی کی پڑی رہ گئی، ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی کی پڑی رہ گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم کے اوپر اس طرح عذاب کو مسلط کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پورے قوم کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا، آج اس کا وجود اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتا ہے، تو ہم اس کے اوپر عذاب کو مسلط کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، تم کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، تم کسی درگاہ کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو نہ جھکاؤ، کسی دیوی اور دیوتا کے سامنے جا کر کے سجدہ نہ کرو، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے اندر اور ایک قوم کا تذکرہ کر دیا جس قوم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے گواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کیا تھا، جس نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود ماننے سے انکار کیا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا بھی تذکرہ کر دیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ قوم سمود جو اپنے اوپر تکبر کیا کرتے تھے، ہم نے قوم سمود کو بھی عذاب کا مزہ چکھایا ہے، اور وہ فرعون جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، وہ فرعون جو لوگوں کو اوپر ظلم کیا کرتے تھے، جو مظلوموں کو ستایا کرتے تھے، جو مظلوموں کو سولیوں کے اوپر چڑھا دیا کرتے تھے، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ہم نے اس کو پکڑ کی، ہم نے اس کے اوپر پکڑ کی، اور ہم نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اپنے قوم کے درمیان میں جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم اسی کے سامنے سجدہ کرو، تم اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان جاتے ہیں اور اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسنجر بنا کر کے بھیجا ہے، تم میرے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب قوم سمود کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام اس دعوت کو پیش کرتے ہیں، قوم سمود اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے قوم کے جو بڑے سے بڑے کافر ہوا کرتے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ اے صالح، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کریں گے، اور ہم جس کی پرستش کرتے ہیں ہم اسی کی پرستش کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب کا کوڑا برسایا۔ جب قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے روگردانی کر دی، جب قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب کو مسلط کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کے کوڑے کو برسایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب کو اس طرح برسایا گیا کہ آسمان سے ایسی آوازیں ان کے اوپر مسلط کی گئی، آسمان سے اس طرح چیخنے والی آوازیں ان لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی، جس آواز کی وجہ سے ان لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان لوگوں کا دل بیٹھ گیا، اور یہ لوگ اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر آسمان سے اس طرح کی آوازیں نازل کر دی گئی، ان آواز کو سننے کے بعد ان لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا اور یہ لوگ جو ہے مرنے لگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھی عذاب کو مسلط کیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں غیر اللہ کو شریک بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی دوسروں کو شریک بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح انسانوں کو اس دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان دونوں قوم کے تذکرہ کرنے کے بعد میں آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، ان دونوں قوموں کے جو ہے واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں تمہیں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی فتنہ پھیل جاتا ہے، کوئی عذاب کی شکل میں کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو
चौकन्ना हो जाना चाहिए। हमें और आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं हमारी कोताहियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें सजा के तौर पर ये चीज मुसल्लत तो नहीं कर रहा है। हमारे नाफरमानियों की वजह से, हमारी जो है शिर्क की वजह से, शिर्क की गिलाजत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर अजाब को मुसल्लत तो नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर अजाब को मुसल्लत तो नहीं कर रहा है कि हम इन लोगों के ऊपर जो है, हमारे ऊपर जो वबाई आती है, कहीं हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौमों के बाद फिरऔन का तज़किरा किया, फिरऔन का तज़किरा किया, व समूदा, फिरऔन का तज़किरा किया कि ये फिरऔन मजलूमों को सताया करते थे। फसब्ब अलैहिम, इसके ऊपर हमने अजाब का कोड़ा बरसाया, क्योंकि ये लोग, ये फिरऔन मजलूमों को सताया करते थे और सूली के फंदे के ऊपर चढ़ाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर एक नुक्ता हमें ये मिलता है कि अगर कोई इंसान किसी